میمن میں دہشت گردوں کی ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش ناکام، 4 خوارج خودکش بمبار ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک حملہ آوروں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، ڈیٹونیٹرز، اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ دہشت گردوں کے حملے جانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، 33 دہشت گرد پکڑے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی شناخت خبیب احمد، سیف اللہ، ظہیر احمد مطلوب، حمزہ جاوید اور احمد کے نام سے ہوئی۔ جماعت الحرار کا خطرناک دہشت گرد بھی شامل۔ کارروائی لاہور، گجرانوالہ، میاں والی، بہاولپور، ننکانہ صاحب، حافظ آباد، رحیم یار خان اور بکھر کی گئی۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز جیکٹ، ہینڈ گرینیڈ، ڈیٹونیٹرز، 26 حفاظتی فیوز وائر، ہزاروں گولیاں اور بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد۔ پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کا اہم کردار۔ ملک بھر میں آج یوم فضائیہ جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ جنگ میں بہادر نوجوان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ 7 ستمبر کو بھارتی فضائیہ کے 50 سے زائد طیارے گرا کر جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے اپنی حربی مہارت سے دنیا کو حیران کیا۔ وزیر اعظم کا پاک فضائیہ کے لازوال قربانی اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین۔ یوم پاک فضائیہ پر اپنے پیغام میں کہا، 7 ستمبر 1965 کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرأت، بہادری اور شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ بہادر جوانوں نے بہادری سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ پوری قوم کو پاک فضائیہ پر فخر ہے۔ وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فضائیہ کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ستمبر 1965 کا دن پاک کے ساتھ فضائی کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ آج پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم فضائیہ کے دن پر پیغام، کہا، پاک فضائیہ کے شاہین صرف پر پائلٹ ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں 1 منٹ میں 5 بھارتی طیارے تباہ کر کے ریکارڈ بنایا۔ راشد مناز شہید نے جرأت، شجاعت اور بہادری کی داستان رقم کی۔ شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرأت اور بہادری پر فخر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین، شہداء کی بہادری اور جذبے کو سلام پیش۔ یوم فضائیہ پر اپنے پیغام میں کہا، دشمن کے حملے کو ناکام بنانے میں پاک فضائیہ کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شاہینوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیارے تباہ کر تاریخ رقم کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی بے مثال خدمات اور لازوال قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاک فضائیہ جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کے قابل فخر تاریخ کی آمین ہے۔ ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یوم شہداء کی مناسبت سے تقریب، مہمان خصوصی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا کہ ہم اپنے ہیروز کے شکر گزار ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے لازوال قربانیاں دی۔ ملک کے لیے جان دینے والے بلا شبہ عزت و تکریم کے مستحق ہیں۔
ہمارے جلسے سے جعلی حکومت گھبرا گئی، جلسہ رکوانے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، بولے پنجاب پولیس اسلام آباد میں تعینات ہے، پنجاب کے عوام کو کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ جلسے سے قبل ہی حکومت کے اوسان خطا ہو چکے، 8 ستمبر کو سورج بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نوید لے کر طلوع ہوگا۔ جتنے چاہے جلسے کرے این آر او نہیں ملے گا، نون لیگی سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دھڑے بندی میں تقسیم ہو چکی، پی ٹی آئی پر قبضے کے لیے ہر گروپ کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات اسد بخاری نے کہا کہ دھرنا پارٹی اب فتنہ پارٹی بن چکی ہے، جلسہ جلوس اور دھرنا ان کا کاروبار ہے، عوام ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حربہ استعمال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا لندن میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم دفاع کی تقریب سے خطاب، بولے سیاسی جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے، پتہ نہیں ہم کب سیاسی طور پر بالغ ہوں گے۔ گزشتہ حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے گھر بھیجا، سابق حکومت نے فتنہ الخوارج کے لیے سرحدیں کھولی، دہشت گردی کو دوبارہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا نائب کپتان ہوں، بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے ستاد دہشت گردی عدالت میں کہا کہ جب مقدمات درج کیے گئے تب بھی پنجاب میں نہیں تھا، مجھے 1 سال 2 ماہ بعد گرفتار کیا گیا، جب میں رہا ہوا تو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کر لیا۔ یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر میں باہر آ گیا تو لوگ اکٹھے ہوں گے۔ 40 سال سے سیاست میں ہوں، آج تک کوئی مقدمہ نہیں بنا، اب اچانک 55 مقدمات درج ہو گئے۔ یہ لوگ دلائل کیوں نہیں دے رہے؟ یہ جان بوجھ کر التوا چاہتے ہیں۔ اگر ہم گنہگار ہیں تو ہمیں سزا دیں، یہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں عدالتوں پر بڑا اعتماد ہے۔ سیاستدان ذاتی مفادات اور تعصبات کو ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دیں، قومی رہنما کو سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آگے آنا چاہیے۔ سربراہ مسلم لیگ کاف شجاعت حسین سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے متحرک، اسلام آباد میں حکومتی شخصیات، سیاسی جماعتوں کے سربراہوں، اراکین پارلیمنٹ اور سینئر صحافیوں سے ہم ملاقاتیں، ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ لاہور میں گھریلو ملازمین پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ مالکن کا ماں بیٹی پر تشدد، اہل علاقہ کی اطلاع پر پولیس نے ماں بیٹی کو بازیاب کرایا۔ تشدد کے باعث ماں بیٹی کی حالت غیر، دونوں اسپتال منتقل۔ ملزمہ کا کہنا ہے کہ گھر کی مالکن ڈنڈوں سے مارتی پیٹتی اور زبردستی گرم پانی پلاتی رہی۔ پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ مہنگائی ہاتھوں پر پریشان شہریوں کے لیے پروٹین کا حصول بھی نامکمل ہونے لگا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 2 روز کے دوران مرغی کا گوشت 8 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ مرغی کے گوشت کے فی کلو قیمت 570 روپے تک جا پہنچی۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 304 روپے ہو گئی۔ انٹرنیٹ صارفین کے لیے اچھی خبر، حکومت نے انٹرنیٹ سروسز کی خلل کو ٹھیک کرنے کی تاریخ دے دی۔ وزارت آئی ٹی نے تحریری جواب قومی اسمبلی میں جمع کروا دیا۔ جواب میں بتایا گیا کہ انٹرنیٹ سروسز میں مسلسل خلل کو 24 ستمبر تک ٹھیک کر لیا جائے گا۔ 31 جولائی 2024 کو پی ٹی سی ایل سسٹم کی روٹ کی خرابی کو چند گھنٹے میں حل کیا گیا۔ کوئٹہ میں مسلم باغ کے قریب گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، خاتون سمیت 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ حادثے میں چند افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع، زخمیوں کا تعلق جوب سے ہے۔ بلوچستان حکومت نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر صوبے کے 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 20 سے تجاوز کر چکی۔
ملک بھر میں مونسون کا نیا اسپیل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سویرے ہونے والی تیز بارش نے موسم دل فریب بنا دیا۔ ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، گڑھی شاہو اور ریلوے اسٹیشن کے اطراف میں خوب بادل برسے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، ضلع انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی۔ جیل روڈ 7، گلبرگ میں 3، لکشمی چوک میں 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ سفتر آباد، سانگلہ ہل اور گردنواں میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ کلور کوٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش نے رنگ جما دیا۔ چنیوٹ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، متعدد فیڈر اسٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلائے خیبر پختونخوا، خطہ پٹھار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اسرائیلی فورسز کا غزہ کے اسکول میں مہاجرین کے کیمپ پر حملہ، مزید 13 فلسطینی شہید۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شمالی غزہ اور وسطی غزہ میں حملے کی تصدیق کر دی۔ شمالی غزہ میں حلیمہ السعدیہ اسکول کو نشانہ بنایا گیا، 8 پناہ گزین شہید ہوئے۔ نصیرات کیمپ پر بھی حملے میں 5 پناہ گزین جان کی بازی ہار گئے۔ داعش کی مدد کرنے کی کوشش کا الزام، کینیڈا میں مقیم پاکستانی نوجوان محمد شاہ زیب خان گرفتار۔ حکام کے مطابق شاہ زیب نیو یارک کے یہودی مراکز میں لوگوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ زیب کو نیو یارک میں دائر کی گئی شکایت کے سبب کینیڈا میں گرفتار کیا گیا۔ جرم ثابت ہوا تو شاہ زیب کو 20 برس قید ہو سکتی ہے۔ اور سمندری طوفان چین کے صوبے وینان میں ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا۔ جنوبی چین میں شدید بارشوں کے باعث ساحلی علاقوں میں اسکول بند، سینکڑوں پروازیں بھی منسوخ۔ ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج سمیت دیگر کاروباری مراکز بھی بند ہو گئے۔ چین کے بعد طوفان آج ہی ویتنام سے ٹکرائے گا۔ طوفان کے پیش نظر ویتنام میں 4 ایئرپورٹس بند۔